يا رسول الله يا حبيب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. سورۃ الشوری کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 1 اور آیت سے لے کر آیت نمبر 19 تک آج کے درس میں ترجمہ و تشریح شامل ہے. سورہ شورى بھی مکی صورتوں میں سے ہے جس کے بنیادی مضامین کے اندر دعوت یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین کو بنیادی طور پر جگہ دی گئی ہے. اور یہ مضامین کسی نہ کسی شکل میں قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں جو اس سے پہلے جن کی تفسیر آ چکی ہے اس میں بھی کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. اللہ پاک نے سورہ الشوری کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے اور یہاں 2 الگ الگ حروف مقطعات آئے ہیں، یعنی حامیم ایک الگ سے ہے. جیسا کہ بات آئی تھی کہ 7 صورتیں تسلسل کے ساتھ ایسی ہیں جن کا آغاز حامیم سے کیا گیا ہے اور یہ آل حوامیم کہلاتی ہیں. ایک دوسرا حروف مقطعات اس کے اندر عین سین قاف یہ پیش کیا گیا ہے. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ پاک کا آغاز فرمایا. اس کے بارے میں بات آ چکی ہے کہ ان کا معنی، ان کا مفہوم اور ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تعلق سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا باتیں مخفی ہیں اور کیا چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمائی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح وحی بھیجتا ہے تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی. اللہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل فرمائی اور یہ وحی کا سلسلہ وہی ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی ہو چکا ہے اور آپ علیہ السلام سے پہلے اور نبیوں کے پاس بھی اسی طرح سے وحی آئی تھی. وحی وہ علوم و معارف ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنے منتخب شدہ اپنے چنندہ بندوں کی طرف خاموشی کے ساتھ بھیجتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے سے سچے واسطوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے چنندہ بندے کے پاس بھیجتے ہیں جس کو نبی و رسول بنایا جاتا ہے.
وحی صرف انہی کے پاس آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص پیغام ہوتا ہے، پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ ساری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس میں واضح پیغام ہے کہ تم لوگ شک و شبہ کے اندر نہ رہو، یہ وہی سلسلہ وحی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم اپنے نبیوں پر بھیج چکے ہیں، اپنے نبیوں پر ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے جو زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے انتخاب فرماتا ہے، جس کی طرف چاہتا ہے اپنا پیغام نازل فرماتا ہے۔ یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کام انجام دیتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم اور سب سے بلند ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اس کی طرف سے یہ بنایا ہوا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے، تو وہی جانتا ہے اس کے بارے میں بھی کہ اس نے نظام بنایا ہے، تو بڑی حکمتیں اس کے اندر ہیں جو مخفی ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی ہے، اس اللہ نے جو زبردست حکمتوں والا ہے اور زمین و آسمان کا مالک ہے، ہر چیز سے بلند و بالا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ پھٹ پڑے آسمان اوپر سے ان کے، اور فرشتے تسبیح اور پاکی بولتے رہتے ہیں اپنے رب کی، اور جو زمین والے ہیں ان کے لیے وہ مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، کان کھول کر کے سن لیجئے، وہی اللہ ہے جو خوب مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو قریب تھا کہ ان کی حرکتوں، ان کے اعمال کی وجہ سے آسمان اوپر سے پھٹ پڑتا اور ہلاک و تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن فرشتے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہر آن اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں، ان میں گناہوں کا مادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، جبکہ فرشتے ناشکرے بھی ہوتے ہیں، انکاری بھی ہوتے ہیں، منکر بھی ہوتے ہیں، کافر مشرک بھی ہو جاتے ہیں، ان میں سب چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن فرشتے ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ہر آن ہر وقت اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے وہ مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ مغفرت توبہ بھی بندوں کی قبول کرتا ہے، اپنے بندوں پر رحم بھی فرماتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ نافرمانیوں کے نتیجے میں فوراً عذاب نازل فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا وقت مقرر کیا ہے، اس کے لیے اصول اور ضوابط متعین کیے ہیں، اس کے مطابق ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں۔ ہر نافرمانی پر، ہر گناہ پر، ہر جرم پر اللہ کا عذاب یا اللہ کی گرفت اور پکڑ نہیں آتی ہے، بلکہ گرفت اور پکڑ اسی وقت آتی ہے جو وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، طے کر رکھا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء اپنے رفیق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کو وہ سب یاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ سب کے سب محفوظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کے تمام سے واقف ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے معبودان باطلہ کا انتخاب کیا ہے اور چن لیا ہے اور ان سے مدد طلب کر رہے ہیں یا ان کی طرف وہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو اپنا وکیل بنا لیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اولیاء ہیں، ہمارے رفیق ہیں، ہمارے کچھ کام آ جائیں گے، حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ پر ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے، جو نبی ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ نبی سے ان کے بارے میں بات پرس ہوگی، یہ تو ان کا اپنا کام ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو محفوظ فرما رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز موجود ہے، کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان پر وکیل اور ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی یا آپ کو اس طرح سے فکر مند ہونا چاہیے۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، اللہ کا پیغام واضح طور پر ان کے درمیان پہنچا دینا ہے، آپ اپنا کام انجام دے رہے ہیں
تو آپ اپنی ذمہ داری اپنی ڈیوٹی گویا کہ بھرپور انجام دے رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اسی طرح اتارا ہم نے آپ پر عربی میں قرآن کو، عربی زبان میں قرآن، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کو، یعنی بڑے گاؤں والے لوگوں کو اور جو ان کے ارد گرد ہیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اکٹھا ہونے والے دن کی خبر آپ ان کو سنا دیجئے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ دن آ کر کے رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ قرآن کریم کی آیات آپ پر نازل ہو رہی ہیں جو واضح ہیں، عربی زبان میں ہیں، قرآن عربیہ، یہاں پر قرآن کو عربی کہا گیا کہ یہ قرآن اہل عرب کی لغت پر ہے، یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے، عجمی نہیں ہے کہ یہ لوگ اس طرح کا کوئی اعتراض کریں یا اس طرح کا شک و شبہ کوئی اس تعلق سے قائم کر لیں، اس بھلاوے میں نہ رہیں، بلکہ یہ واضح عربی زبان میں اس کو سمجھنا چاہیے اور انہیں غور و فکر اور تدبر کر لینا چاہیے وقت رہتے، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ام القریٰ، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ام القریٰ سے مراد یہاں پر مکہ مکرمہ ہے اور اس کی بڑی آبادی ہے، اس کو یہاں پر ام القریٰ کہا گیا ہے کہ وہ تمام بستیوں کا جو ہے وہ مرکز ہے، اس کی حیثیت مرکزی ہے، اور اس کے ارد گرد کے جو اطراف ہیں، یعنی خاص طور سے جو اہل عرب ہیں، ان تک اس پیغام کو پہنچایا جائے اور اس بات کو عام کیا جائے، اور آپ ان کو ڈرائیے یوم الجمع، یوم الجمع قیامت کے دن، جس دن اللہ سبحانہ و تعالی حساب و کتاب فرمائیں گے، اس دن سے آپ ان کو ڈرائیے، اس دن سے آپ ان کو باخبر کر دیجئے، لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ دن قائم ہو کر کے رہے گا، قیامت قائم ہو کر کے رہے گی، اس سے ان کے دلوں میں شک شبہ نہ رہے۔ قیامت ہر حالت کے اندر واقع ہونے والی ہے۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں لاتے ہو، قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے، اگر تم سچے ہو تو قیامت لے آؤ، اس طرح کے اعتراضات کے سوالات کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ یوم الجمع جو ہے وہ ہر حالت کے اندر ہو کر رہے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قائم ہونے ہی والا ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ اور ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے اور ایک فرقہ کا مقدر اور نصیب جہنم ہے۔ تو یعنی وہاں جو فیصلہ ہونے والا ہے، جنت کا فیصلہ ہونا ہے اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس پہلو پر توجہ رکھنی چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم تمام کو ایک امت بنا دیتا، اور لیکن وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کا کوئی رفیق اور کوئی مددگار نہیں ہوتا، ظالموں کا کوئی رفیق و مددگار ہونے والا نہیں ہے، کوئی مددگار اور رفیق ان کا نہیں بنے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اگر بات زبردستی کی ہوتی اور اللہ کے حکم کو اس طور پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو حکم نازل فرماتے اور سب جو ہے وہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہوتے، اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام بنایا، دنیا بنائی، اس نظام میں، اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بھیج دیا، اور انسان کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، خود انسان کا سراپا، اس کائنات کی ہر چیز جو ہر آن انسان کو دعوت دے رہی ہے ایک اللہ کی طرف، تو انسان کو بھی غور و فکر اور تدبر کرتے رہنا چاہیے کہ وہ کائنات کی ان چیزوں میں غور و فکر کریں، اور اس کو واضح کر دیا گیا کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، یہ بدی کا اور برائی کا راستہ ہے جو اللہ سے دور لے جانے والا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کو آزاد چھوڑا کہ وہ جو چاہے راہ اپنے لیے چنے، جس راہ کا چاہے انتخاب کرے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبردستی سب کو ایک امت نہیں بنایا ہے، لیکن اس لیے فرمایا وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل فرماتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت نصیب فرماتے ہیں، اپنے بندوں میں ان کو چن لیتے ہیں، اور جو ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر، وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو گناہگار ہیں، ظالم ہیں، ان کا کوئی رفیق، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا دوسرے کام کرنے والے اولیاء، اپنے لیے کوئی دوسرے انہوں نے چن لیے اللہ کو چھوڑ کر۔ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، سو
اصلاً تو ولی اللہ ہی ہے، اور وہی ہے جو جو یحیی الموتیٰ، جو مردوں کو جلاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اس سلسلے میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ قیامت قائم ہوگی، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی حساب و کتاب فرمائیں گے، بندے سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ لیکن بندہ جو ہے وہ اس طرح کے اعمال کر رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دور ہو رہا ہے، اللہ کے احکامات سے، اس کی مرضیات سے دور ہو رہا ہے، تو اس کو اس پہلو پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کو اپنا ولی اور ناصر و مددگار بناتا ہے یا غیر اللہ کو اپنا ولی اور ناصر و مددگار بناتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور جس بات میں تم جھگڑا کرتے ہو کوئی چیز نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ کے حوالے ہے، وہ اللہ جو میرا رب ہے اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے بھی مجھے جانا ہے، مجھے پلٹ کر کے بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ جن چیزوں کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو، جن چیزوں کی طرف تم جھگڑ رہے ہو، اس کا فیصلہ تو اللہ کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں تم جو ہے وہ اختلافات کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، آخرت کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو، آخرت کے بارے میں تم انکار کر دیتے ہو کہ کیا دوبارہ سے بھی زندہ کیے جا سکتے ہیں، کیا پھر سے ہم زندہ کیے جائیں گے، اس کا فیصلہ اللہ کرنے والے ہیں۔ بہت جلد تمہارے سامنے فیصلہ کھل کر کے آ جائے گا، قیامت کے دن یہ تمام کی تمام چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے، اس کا فیصلہ تو اللہ کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ جو میرا رب ہے اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور مجھے اسی کی طرف رجوع ہونا ہے، پلٹ کر اسی کی طرف جانا۔ اناب یونیب کے معنی ہے رجوع ہونا اور گریہ و زاری کے ساتھ کسی سے لو لگانا، تو مجھے اسی سے لو لگانی ہے، تعلق اسی سے قائم کرنا ہے اور رجوع اسی کی طرف ہونا ہے۔ تو تم بھی ویسا ہی کرو جیسا کہ میں کر رہا ہوں۔ اس لیے تم اس مغالطے کے اندر جو ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھو کہ قیامت تو یقیناً واقع ہو کر کے رہے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ تو جب فیصلہ ہوگا اس وقت تم کفے افسوس بنو گے، افسوس کرو گے، اور اس وقت کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا رب اللہ ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اور اس نے تمہارے واسطے تمہارے جوڑے بنائے اور تمہارے چوپایوں کے جوڑے بنائے۔ یزرعکم فیہ، کہ پھیلاتا ہے تم کو زمین میں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ثانی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہو السمیع البصیر، اور وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا، احادیث قدسیہ بھی اس طرح کی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے بارے میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، قرآن کریم میں یہاں اس سورہ پاک کے اندر اعلان کیا گیا کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ یہ سننے کی طاقت کا ہونا، دیکھنے کی طاقت کا ہونا، یا بسا اوقات احادیث میں ذکر ہے اللہ کا چل کر کے آنا یا ہاتھ ہونا، یہ تمام کی تمام تمثیلات ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت انسان کی سمجھ سے ماورا ہو سکتی ہے کہ وہ نہ سمجھ پائے ان چیزوں کو۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمیع بصیر یہ صفات اپنے ذکر فرمائی تاکہ انسان خود بھی دیکھتا سنتا ہے تو وہ سمجھ سکے۔ لیکن اس پر اللہ کو قیاس نہ کرے کہ جیسے ہم سنتے ہیں تو اللہ بھی ویسے ہی سنتا ہے یا اتنا ہی سنتا ہے، جتنا ہم دیکھ پاتے ہیں اللہ بھی اتنا ہی دیکھ پاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علم ہے ہر چیز کو محیط ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان کو صرف اتنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محتاج نہیں ہے، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس طرح کے آلات ہیں کہ وہ آنکھوں کا یا کانوں کا یا ہاتھوں کا محتاج ہو۔ اس طرح سے جو حواس خمسہ اللہ پاک نے انسانوں کو عطا کیے ہیں، ان حواس خمسہ کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ اس کو چھونے کے لیے، چکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہو۔ اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے تعارف کرایا کہ اللہ تو ایک نور ہے، اور یہاں یہ بات ارشاد فرمائی لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو تم جو چھوٹے موٹے تم نے معبود تراش لیے ہیں، جو معبود تم نے بنا لیے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ان سے ہمارا کام چل جائے گا یا ان کی وجہ سے ہماری جان بخشی ہو جائے گی، یہ بڑا مغالطہ ہے۔ وہ السمیع البصیر، اور وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں
آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے روزی کو چاہتا ہے خوب پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی ماپ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں۔ روٹی کا نظام اور زمین اور آسمان کے اندر چلنے والے نظام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے، اس لیے کہ اسی کے پاس کنجیاں ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وہ اس پورے کائنات میں، اس پورے سسٹم میں جس طرح سے چاہے رد و بدل کرتا ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں، اور کوئی شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اعراض اور روگردانی نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کنجیاں اللہ کے ہاتھ، جس ظاہر ہے کہ تالے کی چابی جس کے پاس ہوتی ہے وہ مالک ہوا کرتا ہے، تو مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اس کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو مالک اپنے غلاموں پر، اپنے خدام پر جو حکم چلاتا ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مالک الملک ہے، اور وہ ہر چیز کا، بلکہ وہ تو خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پوری خلقت میں نظام چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور اسی کی مرضی چلتی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو خوب پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ دیتا ہے، تنگی کر دیتا ہے۔ رزق کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اپنے بہت سے بندوں کو خوب وہ رزق عطا کرتا ہے، خوب اللہ کی عطا و انعامات اور احسانات ہوتے ہیں، خوب عطا کرتا ہے، اور بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے مقدر میں، نصیب میں رزق کم ہوتا ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ کی ہے، رزق کی تقسیم اللہ کی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خوب محنت کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، سارا دن محنتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے مقدر میں بہت تھوڑا سا رزق ہوتا ہے، بہت تھوڑی سی آمدنی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ رزق حاصل کر سکے۔ اور بہت سارے لوگ کہ وہ بڑی محنت اور مشقت نہیں کرتے ہیں، اور عام مزدوروں کی طرح سے محنت اور مجاہدات نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رزق میں خوب کشائش کی ہے، خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوازشات اور اللہ کی عطا ہے۔ تو رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رزق جو ہے وہ انسان کا مقدر اس کو ہر حالت کے اندر پہنچ کر کے رہے گا۔ انسان جو حلال و حرام کی تمیز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور وہ زیادہ کمانے کے حرص میں، زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، اس حرص میں اور اس لالچ میں جو وہ نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ حلال کا خیال اور فکر کرتا ہے، تو وہ یقیناً خسارہ اٹھاتا ہے، کیونکہ ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیب کیا ہے، جو اس کا مقدر ہے اتنا مل کر کے رہے گا۔ لیکن انسان دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ ساری حدود، اسلامی اور شرعی حدود پار کر جاتا ہے زیادہ رزق کمانے کی وجہ سے کی خاطر، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ نے جتنا مقدر و متعین کر رکھا ہے اس کو اتنا ہی مل کر کے رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کی تقسیم میں جو ہے وہ رزق کی پہلے ہی سے تقسیم فرما رکھی ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے نصیب، میرے مقدر میں رزق کم ہے تو میں اللہ کے علم سے آگے بڑھ جاؤں گا، میں کچھ بھی کر لوں گا تو مجھے زیادہ مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے طے کر رکھا ہے اتنا ہی مل کر کے رہے گا، اور انسان چاہے کچھ بھی کرے رزق اس تک پہنچ کر کے رہے گا۔ رزق تو انسان کو تلاش کرتا رہتا ہے، اور تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو رزق کا تو ایسا معاملہ ہے، تو انسان کو اس کے اندر احتیاط برتنی چاہیے۔ خاص طور سے رزق کے سلسلے میں انسان بہت زیادہ بے احتیاطیاں کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ یہ سورہ شورى کی 12 آیتیں یہاں تک مکمل ہوئیں، اور اگلا درس انشاءاللہ اس کے بعد سے جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔